حضرت صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کا استقبال کچھ اس انداز سے کرتے تھے. آپ نے بیان فرمایا کہ شعبان کے جو روزے ہیں ان کا اہتمام کیا کرتے تھے. حضرت صاحب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث مبارکہ ہیں ان کی روشنی میں رمضان کی اہمیت کو تھوڑا سا سمجھائیں. حدیث مبارکہ میں تو رمضان المبارک کی بڑی تفصیلات ہیں. تقریباً ہر حدیث کی کتاب میں رمضان المبارک کا جدا باب ہے. باب ہی الگ ہے. بخاری ہے، مسلم ہے، ابن ماجہ ہے، ترمذی ہے، ابو داؤد ہے، نسائی ہے، مشکات ہے، ریاض الصالحین ہے، مصنف عبدالرزاق ہے، ابن شیبہ ہے، در منصور ہے، در مختار. یہ تمام حدیث و فقہ کی تمام کتب میں رمضان المبارک کو اس قدر اہمیت سے نوازا گیا، اہمیت دی گئی کہ ان میں باب الگ باندھے گئے. لیکن وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہاں پر دو حدیثیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرنا چاہوں گا. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. چونکہ رمضان اور قرآن کا آپس میں بڑا جوڑ ہے، رمضان ہی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، تو دونوں کو ملا کر حضور نے فرمایا کہ قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. فرمایا بندے کا رمضان اور قرآن کریم یہ دو ایسے ساتھی ہیں کہ دیکھیں بندہ دنیا میں ہوتا ہے تو بہت سارے تعلق دار ہوتے ہیں، متعلقین و متوسلین ہوتے ہیں. پھر بندہ بڑھاپے میں جاتا ہے تو کئی سارے چھوڑ جاتے ہیں، کئی بوڑھے رہ جاتے ہیں. پھر آخری مرحلہ انسان کا قبر میں ہوتا ہے. قبر ایک ایسا مقام ہے کہ ساری دنیا وہاں چھوڑ کر بندے کو تنے تنہا من و مٹی تلے قبر کے پاتال میں رکھ کر دنیا واپس لوٹ آتی ہے، لیکن ساتھ جانے کو کوئی تیار نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان اور قرآن کو ایسا ساتھی بتلایا. فرمایا نہ تو یہ دنیا میں چھوڑتے ہیں، نہ یہ قبر میں چھوڑتے ہیں، نہ میدان محشر میں چھوڑتے ہیں. حدیث کے جملے اور لفظ بڑے پیارے ہیں. فرمایا قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. فرمایا رمضان سے محبت کرنے والا یعنی روزے رکھنے والا، قرآن کریم کو پڑھنے اور سننے والا یعنی نماز تراویح میں سننے اور سنانے والے دونوں، فرمایا ان کو رمضان اور قرآن اس وقت تک اس بندے کو نہیں چھوڑے گا جب تک اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی شفاعت نہیں ہو جائے گی. اور ایک اور مقام پر رمضان المبارک کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان کحجتین و عمرتین من اعتکف عشرین. یہ آخری عشرے کے لیے ہے چونکہ اعتکاف بھی اسی رمضان المبارک کا ایک مبارک حصہ ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھ جائے، من اعتکف عشرین کان کحجتین و عمرتین. ایک بندہ لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے، حج کرتا ہے، یہاں سے جاتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، اسے کوئی علم نہیں کہ میرا حج اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے یا نہ مقبول ہے، میرا عمرہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے یا مردود ہے، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا یا نہیں فرمایا. اس کے باوجود وہ پیسہ خرچ کرنے کے بعد، مشقت کے بعد، سفر کی مشقتیں، وہاں کی مشقتیں، ساری تکلیفیں اٹھانے کے بعد بھی بے چین رہتا ہے کہ اللہ تو میرے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں مقبول اور منظور فرما لے. لیکن رمضان المبارک کی ساعتوں کو اللہ پاک نے ایسا نوازا فرمایا کہ من اعتکف عشرین کان کحجتین و عمرتین. فرمایا پورا مہینہ بندہ اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کے چکر میں ہوتا ہے، دن کو بھوک برداشت کرتا ہے، رات کو آ کے اللہ کے دربار میں کھڑا ہو جاتا ہے. جب 20 دن گزارا نہیں ہوتا تو 20ویں دن آ کر مسجد میں ڈیرے ڈال دیتا ہے. جس طرح کوئی بندہ کسی کے قدموں میں جا کر ڈیرے ڈال دیتا ہے تو دنیا داروں کو بھی ڈیرے ڈالنے والے کے لیے اپنا ترس آ ہی جاتا ہے، غیرت آ ہی جاتی ہے. تو میرے رب العالمین سے بڑا مہربان کون ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا معاف تو میں نے کر ہی دیا، معاف تو میں نے کرنا ہی کرنا ہے، لیکن تم نے جو ڈیرے ڈال دیے اس کا نقد انعام تمہیں یہ دیا جا رہا ہے کہ 2 مقبول حج اور 2 عمروں کا ثواب اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائیں گے. من اعتکف عشرین کان کحجتین و عمرتین. تو فرمایا جو بندہ اعتکاف میں بیٹھے، جس کی ہمارے ہاں آج کل کوئی اہمیت بھی نہیں، اور جو حضرات اعتکاف میں بیٹھتے ہیں نہ انہیں مسجدوں کے ادب کا معلوم ہوتا ہے، مسجد کے کوئی آداب انہیں پتہ نہیں ہوتے، پھر وہ اعتکاف کے مسائل سے بالکل ناواقف ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں لیکن مسائل سے بالکل ناواقف ہوتے ہیں. پھر جب وہ وہاں بیٹھ جاتے ہیں تو ان کی تربیت کا کوئی ایسا اچھا سلسلہ نہیں ہوتا مساجد کے اندر. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ان کا 10 دن کا وقت جو ہے
وہ دن بھی اور رات بھی اکثر و بیشتر بہت کم حضرات ایسے ہیں جو تلاوت کا کثرت کے ساتھ اہتمام رکھتے ہیں. نماز تراویح کو بڑی پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن رات کو چھپ کر مسجد کی چھت پر جا کر سگریٹ پیتے ہیں. یہ اعتکاف کی حالت میں ہو رہا ہے. تو اصل میں کسی بھی چیز کی اہمیت کو جاننا ضروری ہے اس کام کو کرنے سے پہلے, لیکن جب اس کام کو جب اہمیت کو سمجھ لیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ثمرات بھی نصیب فرمائیں گے. تو یہ دو حدیثیں میں نے عرض کی کہ ایک رمضان اور قرآن بندے کو اس وقت تک چھوڑتے نہیں جب تک بندے کی شفاعت نہ ہو جائے, اور دوسرا رمضان مبارک میں اللہ پاک بندے کو اس قدر نوازتے ہیں کہ بندہ چاہے تو نامہ اعمال میں 2 عمروں کا ثواب اور 2 حج کا ثواب بھی اللہ پاک لکھوائیں گے. حضرت صاحب, رمضان المبارک میں کون سے ایسے اعمال ہیں جن کے کرنے سے صحیح معنوں میں ہم رمضان المبارک کی برکات کو, رحمتوں کو سمیٹ سکیں گے؟ جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے. آپ کے توسط سے چند باتیں بڑی ضروری ہیں جو گوش و گزار کرنی ہے ناظرین کی نظر. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کی مقدس ساعتوں میں مستورات کو, خواتین کو بہت زیادہ مصروف رکھتے ہیں. یعنی سحری افطاری کے اوقات میں سارا دن کھانا بنانا, برتن دھونا, شاپنگ کرنا, ان چیزوں میں خواتین بہت زیادہ مصروف ہو جاتی ہیں. جس طرح مرد کا حق ہے کہ وہ رمضان المبارک سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا اسے زیادہ سے زیادہ موقع میسر ہوتا ہے, اسی طرح عورتوں کو بھی حق ہے. پہلی بات یہ ہے کہ میری گوش و گزار یہ ہے مستورات سے, خواتین سے, کہ وہ اپنے کاموں کو بالکل محدود کر لیں. اس کے 2 فائدے ہوں گے. پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ وقت ملے گا عبادت کا, تلاوت کا, نماز کا. اور ایک کام یہ ہوگا کہ خواتین سے یہ بھی گزارش ہے کہ نماز کے وقت کا انتظار کیے بغیر پہلے سے, ابھی اذان نہ ہو, پہلے سے اہتمام کے ساتھ مصلی بٹھا کر اپنا نماز کے انتظار میں بیٹھ جائیں. یہ نہ ہو کہ اذانیں ہو گئیں, نمازیں ہو گئیں, اس کے بعد ہم نماز پڑھ لیں گے, جی پہلے فلاں کام کر لیتے ہیں. رمضان میں خواتین کا بھی پورا اہتمام ہو. اور پھر دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جتنے کھانے کم ہوں گے اتنا عبادت میں زیادہ دل لگا رہے گا. ہمارا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اسلاف تک, صحابہ اکرام سے لے کر تابعین, تبع تابعین, علماء محدثین اور ہمارے زمانے کے فی زمانے قریب کے جو صوفیہ حضرات ہیں, ان کی تعلیم, حضور نبی کریم کی تعلیم, قرآن کریم کی تعلیم, حضرات صحابہ اکرام کی زندگیاں اس بات پر شاہد ہیں, اس بات پر گواہ ہیں کہ انہوں نے کم سے کم کھانے کا حکم دیا, کھانے کی ترغیب دی. اور جتنا بندہ کم کھاتا ہے, کم کھانے پینے کے معاملات میں مشغول رہتا ہے, اتنا بندے کی توجہ زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ہر بندہ, ہمیں سننے والا ہر بندہ اپنے اوپر یہ ضروری کر لے کہ میں نے 5 وقت کی نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنی ہے. تکبیر اولیٰ کا بڑا اہتمام کیا جائے. تکبیر اولیٰ کے بڑے فضائل ہیں. ایک حدیث قدسی ہے, حضرت جبرائیل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں کائنات میں جتنی بارش برسی ساری بارش کے ایک ایک قطرے کو, بوند کو اپنے تعدد میں شمار میں لا سکتا ہوں, یعنی گنتی کر سکتا ہوں. لیکن اے اللہ کے نبی, آپ کا وہ امتی جو 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے, میں اس کی نیکیاں کبھی بھی نہیں گنتی کر سکتا. ہر بندہ اپنے اوپر یہ ضروری کر لے کہ میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کروں گا. دوسری چیز, زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے, اور جس دن تھوڑا سا معمول خراب ہو جائے تو ہر بندہ اپنے لیے سزا مقرر کر لے. سزا کیا مقرر کرے کہ کل میں نے اتنی نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نہیں پڑھی, لہٰذا آج ان کے بدلے میں اتنی زیادہ تلاوت اور کروں گا, تو یہ بنیادی چیزیں میرے ذہن میں ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ توبہ کا اہتمام کیا جائے. اجتماعی توبہ, انفرادی توبہ. اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو اکیلے توبہ کر لیں, اپنے بچوں میں بیٹھے ہیں تو افطاری کے وقت, سحری کے وقت ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں اور اجتماعی توبہ کریں. اور حدیث پاک میں آتا ہے, توبہ لمن یوجد فی صحیفۃ استغفار کثیرہ. فرمایا قیامت کے دن, اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش نصیب آدمی وہ ہوگا جس کے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ توبہ لکھی ہوگی. یعنی باقی اللہ تعالیٰ کسی چیز کی کثرت کو نہیں دیکھیں گے, اخلاص کو دیکھیں گے, لیکن توبہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی کثرت کو بھی دیکھیں گے. فرمایا توبہ لمن یوجد
فی صحیفۃ استغفار کثیرا، فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے خوش نصیب آدمی قیامت میں وہ ہوگا کہ جس کے ہاں زیادہ سے زیادہ توبہ اس کے نامہ اعمال میں لکھی ہوگی، توبہ کا اہتمام ہوگا۔ تو میری ناظرین سے درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ توبہ کا اہتمام کیا جائے، سحری میں بھی، افطاری میں بھی، اور رمضان المبارک کی ہر گھڑی میں، ہر نماز کے بعد، دن میں، رات میں۔ اس کی چند گھڑیاں بڑی محبوب ہیں۔ افطاری کا وقت قبولیت کا وقت ہے، سحری کا وقت قبولیت کا وقت ہے، اور بالخصوص سحری سے پہلے کا جو تہجد کا وقت ہے وہ ویسے ہی بڑا مقبول ہے، تو رمضان المبارک میں اس کی اہمیت ذرا اور بڑھ جاتی ہے۔ اللہ اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں بھی انشاءاللہ اس بات کا ارادہ کرتا ہوں، جو باتیں کہی ہیں میں عمل کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک مجھ ناسی چیز کو بھی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے ناظرین کو بھی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔